رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ جس نے ہم مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چھوئے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کیا کرو، بلا شبہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجے میں بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دے گا۔ جھوٹی قسم کی سزا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میرے اس منبر کے پاس جھوٹی قسم کھائی، خواہ ایک تازہ مسواک ہی پر کیوں نہ ہو، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔